نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ولذکر اللہ اکبر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ پیارے مہمانوں اور معزز بیٹیوں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں، ہم تمام ساتھی گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، آپ بھی اور ہم بھی۔ یہ جو روحانی نعمتیں ہیں یہ واقعی گھر چھوڑ کے آنے سے ملتی ہیں۔ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ایسے ہی گھر چھوڑ کے نہیں آگے، بلکہ جو روتے مانگتے آئے ہیں، چاہت طلب کے ساتھ آئے ہیں، ان کو یہ نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے کہ آپ میرے ساتھ مانگے، یا اللہ ہمیں اپنی شدید محبت کا فیض عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کا فیض عطا فرما دے، یا اللہ ہر سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم تجھ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو، یا اللہ گناہوں کی سیاہی کو ہمارے دل سے دور فرما دے، ہمارے دل کو اپنے ذکر سے روشن فرما دے۔ دیکھیں، اللہ والے فرما گئے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر 5 منٹ آ کے بیٹھ گیا، اس کو 100 سال بے ریا عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں، ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، نبی کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، ابسا وتولی، اے حبیب یہ جو اندھا صحابی آیا ہے یہ روتا مانگتا آیا ہے، یہ بھاگتا آیا ہے، میں اللہ کے حبیب کے پاس جاؤں گا، وہاں بیٹھوں گا، ان سے فیض حاصل کروں گا، ان سے وہ مجھے نصیحت کریں گے، تو یہ آپ کی نصیحت کو غور سے سنے گا، یہ آپ کی نصیحت پہ عمل کرے گا۔ اے حبیب رخ انور اس کی طرف موڑ دے۔ اور جو یہ دوسرے سردار آئے بیٹھے ہیں، یہ چاہت طلب کے ساتھ نہیں آئے، یہ روتے مانگتے نہیں آئے، ان کی طرف رخ انور نہ کریں، اس کی طرف رخ انور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں طریقہ سکھا رہا ہے کہ جو روتا مانگتا آئے گا، جو اللہ کے آگے گڑ گڑاتا آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے۔ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک 5 منٹ اللہ والے کی صحبت میں آ کے بیٹھ گیا، اس کو 100 سال بے ریا عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ ایسا ویسا آ کے بیٹھ گیا نہ بھائی نہ، یہ روتا اور مانگتا آیا ہے، یا اللہ مجھے کوئی اپنا پیارا ملا دے، میں تیری محبت کا فیض حاصل کر سکوں، تیرے حبیب کی محبت کا فیض حاصل کر سکوں، یہ میرے دل کی دنیا جو اجڑی ہوئی ہے، یہ دل کی دنیا تیرے ذکر سے آباد ہو جائے، میرے تعلق تیرے ساتھ مضبوط ہو جائیں، یہ جو میں شیطان کے چنگل میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ کو پیارا ملا جو مجھ سے نکال دے۔ یہ روتا مانگتا پھرتا ہے، اس کے اندر چاہت طلب ہے، تو یہ آ کے بیٹھ گیا، انشاءاللہ یہ فائدہ اٹھا جائے گا۔ تو یہ روحانی نعمتیں اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں۔ یہ جو آیت مبارک ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس سے اللہ کی محبت ثابت ہو رہی ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرنا، تم مجھے یاد کرنا، تم مجھے فراموش نہ کر دینا۔ کسی کو محبت ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے یاد رکھنا، مجھے بھول نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ثابت ہو رہی ہے۔ کوئی ایسے تو کسی کو نہیں کہہ دیتا کہ مجھے یاد رکھنا۔ اللہ کی محبت ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو دیکھ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، کیسے میں نے تجھے پیدا کیا اور سنوار کے پیدا کیا۔ تو اپنا چہرہ دیکھ، آنکھ دیکھ، زبان دیکھ، ہونٹ دیکھ،
کان دیکھ، ناک دیکھ، اپنا ایک ایک انگلیوں کو، پور کو دیکھ، اپنے جسم کو دیکھ تو صحیح، کیسے میں نے تجھے سنوار کے پیدا کیا۔ جہاں آنکھ خوبصورت لگتی تھی وہاں آنکھ لگا دی، جس سائز کے اندر خوبصورت لگتی تھی وہاں وہ اس سائز میں لگا دی۔ تھوڑے سے ڈیلے باہر نکلائیں کتنا برا لگتا ہے۔ جہاں ہونٹ خوبصورت جچتے تھے وہاں 2 ہونٹ رکھ دیے۔ دیکھیں اپنے ایک ایک اعضاء کو دیکھیں، اپنا چہرہ دیکھیں، اٹھنا دیکھیں، بیٹھنا دیکھیں، کھانا دیکھیں، پینا دیکھیں، ایک ایک چیز کے اندر محبت ہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت سے پیدا کر رہا ہے، کسی اور کو تو نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور سوار کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی اشرف المخلوق کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو کتنے خوبصورت ہو تم۔ جس طرح ابھی یہ بچے نے آیت پڑھی کہ تمہیں آسن تقویم کے اندر پیدا کیا گیا، ایسی خوبصورت کوئی اور مخلوق ہے ہی نہیں۔ اتنی دلکش مخلوق، یہ رنگوں اور یہ جلدوں سے کچھ نہیں ہوتا، انسان ایک خوبصورتی کا شاہکار ہے اور اللہ نے اس کو محبت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح میں نے تجھے محبت سے پیدا کیا، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو مخلوق ہے وہ جس طرح کسی کا محبوب ہوتا ہے، یہ جو بندہ ہے یہ پوری مخلوق کے اندر اشرف المخلوق ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اپنی محبت کے لیے خاص کیا۔ کتنے پیغمبر بھیجے، 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر آئے ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے کہ شیطان کے چنگل سے بچ جائے، یہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کی محبت حاصل کر لے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ کیسی کیسی مشکلات سہ رہے ہیں پیغمبر، لوگوں کو حسن مطلق سے لوگوں کو متعارف کرا رہے ہیں، ان کے دلوں سے پردے اٹھا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں تمہارا محبوب حقیقی بہت دلبر ہے، بہت حسین ہے، اس محبوب کی، اس معبود کی عبادت کرو۔ یہ تمام پیغمبر جو ہیں انسان کو سمجھاتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کو بھی مومن سے محبت ہے۔ تو یہ محبت کوئی تقریروں سے تو نہیں آئے گی، محبت تو اندر کا جذبہ ہے، محبت تو دل کا جذبہ ہے۔ عام محبت ہو یا جو بھی محبت ہو وہ سرائیت کر جاتی ہے انسان کے اندر، انسان کو مغلوب کر کے رکھ دیتی ہے محبت جو بھی ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت حاصل کریں۔ بھئی ایسے محبت آ جائے گی، پہلے دل کے اندر اللہ کا ذکر آئے گا، یہ دل اللہ اللہ کرے گا، اس کو اللہ کی محبت کی معرفت حاصل ہوگی، اس کو اللہ کی محبت کا فیض نصیب ہوگا، اس دل کے اوپر وہ لذت آئے گی، اس دل کو وہ اطمینان اور آسودگی حاصل ہوگی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا تو یہ مطمئن ہوگا۔ یہ ہماری تمام تگ و دو کس لیے ہے؟ ہم کیوں پریشان رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، ہم ایک جگہ جاتے ہیں پھر دوسری جگہ جاتے ہیں اور ہم ایسے اپنی زندگی بے چین اور مضطرب گزار دیتے ہیں، ایسے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اس دل کے اندر میرا ذکر لے آؤ، یہ دل اللہ اللہ کرے گا، یہ دل شکر گزار بن جائے گا، یہ دل مطمئن ہو جائے گا، یہ مقام اطمینان کے اوپر فائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک کے بعد ایک رحمت آتی چلی جائے گی۔ مطمئن کون ہوتا ہے؟ مطمئن وہ ہوتا ہے جو کامیاب ہو رہا ہو، ناکام بندہ تو مطمئن نہیں ہوتا۔ گویا اگر آپ نے زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرنی ہے، اگر آپ نے اپنی آسودہ زندگی گزارنی ہے تو اس کا بہت آسان فارمولہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دل کو میرے حوالے کر دو۔ یہ جو دل ہے، یہ جو مومن کا دل ہے، یہ اللہ میاں کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے میری ذات نہ آسمان میں سماتی ہے نہ زمین میں سماتی ہے، سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اللہ کے حبیب آ کے وارننگ دے رہے ہیں، یہ دیکھو یہ جو دل اللہ میاں کا گھر ہے، اس کے اوپر آ کے ملعون شیطان بیٹھا ہوا ہے، دو زانو بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یہ اپنی ناپاک سونڈ اس کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان دوڑتا ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دل میں رحمان بھی ہو اور ایک ہی دل میں شیطان بھی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہی یہ دل
رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جائے گا اور یہ شیطان اس کا یار بن جائے گا. یہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے, جنوں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کا یار بن جائے گا اور کہے گا جو تم کام کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو بھئی, تم تو بڑے فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہو. یہ اس کو جمالیاتی فریب دے گا. جمالیاتی فریب کہتے ہیں جو چیز اپنے انجام کے اعتبار سے حسین اور خوبصورت نہ ہو اس کو ملمہ سازی کر کے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا جائے. یہ ان چیزوں کو جو ہمارے لیے بربادی کا سامان لے کے آتی ہیں, ہماری تباہی کا سامان لے کے آتی ہیں, ہمیں جو ہے وہ مضطرب کرتی ہیں, بے سکون کرتی ہیں اور ہمیں یہ کھینچ کے جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے, ان چیزوں کو ہمارے لیے ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں جمالیاتی فریب. یہ بہت بھیانک قسم کا دوست بن جاتا ہے انسان کا. یہ دل کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے. اللہ والے اس سے جنگ کر گئے ہیں, اس کو دل سے نکال گئے ہیں. یہ دل اللہ اللہ کرے گا, یہ دل مومن ہے. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ روحانی نعمتیں رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں, دیر ہی نہیں لگتی بھئی یہ دل اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے. اماں حلیمہ روتی آتی ہے, مانگتی آتی ہے. یہ طریقہ ہے سارے کے سارے ان واقعات کے اندر. یہ اماں حلیمہ روتی آتی ہے, مانگتی آتی ہے, یا اللہ بہت غریب ہوں, کوئی امیر گھرانے کا بچہ مجھے عنایت فرما دیں, وہ میری خدمت کریں گے, میری غربت دور ہوگی. مانگنے والا اپنی ضرورت کے مطابق مانگتا ہے, اپنی حاجت کے مطابق مانگتا ہے. مانگ اللہ تعالیٰ سے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے. وہ سخیوں کا سخی ہے. یہ مانگتی آتی ہے, روتی آتی ہے, نہ سواری چند کی ہے نہ کوئی سامان اس کے پاس ایسا موجود ہے. مانگتی آتی ہے, روتی آتی ہے. 40 اور بھی آ رہی ہیں, وہ اللہ کے آگے روئی اور مانگی نہیں. ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا کون تھی کون نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ سے روتی آتی ہے, مانگتی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب دے دیا, رحمت للعالمین دے دیا, دونوں جہانوں کا امیر دے دیا. یہ پوری کائنات کے خزانے کو اٹھا کے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ آج تک اماں کا نام ہر کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یہ کس چیز سے نعمت ملی؟ حال تو اس کا کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی سواری تھی, نہ گھر کے اندر کوئی سامان تھا. روتی آتی ہے, مانگتی آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب دے نہیں دیا. یہ اونچی نعمتیں رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء, ایک 5 منٹ کسی اللہ والے کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا, اس کو 100 سال بے ریا سے زیادہ ثواب ہے. ایسے ہی آ کے بیٹھ کر دیکھوں جی جا کے مولوی صاحب کیا کہتا ہے کیا نہیں, یہ چیک کرنے کے لیے آ کے بیٹھ گئے. نہ بھائی نہ, یہ روتا اور مانگتا آیا ہے, یا اللہ مجھے کوئی اپنا پیارا ملا دے, تیری محبت کا فیض حاصل کر سکوں, تیرے حبیب کی محبت کا فیض حاصل کر. یہ روتا مانگتا آتا ہے, آتا بندوں کے پاس ہے, نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, طریقہ ہے. یہ اماں ہاجرہ اللہ کے آگے رو رہی ہے, مانگ رہی ہے, یا اللہ یہ جیسا کیسا جسم ہے اس کا خالق مالک تو تو ہے. یہ اونچی ہستی ہے, عظیم و شان پیغمبر ہے, یہ حضرت ابراہیم بڑے مقدس ہیں, لیکن تو اس کا خالق بھی تو تو ہی ہے, میرا خالق بھی تو ہے, اس کا خالق بھی تو ہے. یا اللہ اس جسم کو اس پیغمبر کے نکاح میں دے دے. حضرت والا فرماتے تھے رو لیں مانگ لیں, جو اونچی سے اونچی نعمت مانگیں گے دروازہ کھڑکا کے ملے گی. یہ رو رہا ہے تہجد کے وقت اٹھ کے, یہ مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے مغفرت عطا فرما دے, یا اللہ مجھے اپنا عشق عطا فرما دے, یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے, یا اللہ میرے دل کے اندر شیطان آیا ہوا ہے, اس نے مجھے دنیا کی محبت کے اندر گم کر دیا ہے. یہ رو رہا ہے, مانگ رہا ہے, سجدے کے اندر گریہ وزاری کر رہا ہے بیٹھا ہوا. یہ خالی جائے گا؟ یہ خالی نہیں جاتا. اماں ہاجرہ رو رہی ہے, مانگ رہی ہے, اللہ نے قبول کر دیا, اللہ نے قبول فرما لیا. جب نکاح ہونے لگا فرمانے لگی میں نے اپنا تن اپنا من آپ کے حوالے کیا, انہوں نے فرمایا میں نے منظور اور قبول کیا. اب شکرانہ ادا کر رہی ہے, الحمدللہ 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 آپ نے ایسے ویسے جسے کو قبول کر لیا. پہلے نعمت مانگنا پڑتی ہے, جب نعمت مل جائے تو شکرانہ ادا کرنا پڑتا ہے, ہر وقت شکر ادا کرنا پڑتا ہے. اماں اب شکر ادا کر رہی ہے, اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے سپرد کرنا پڑتا ہے. نہ اماں نے آنکھ اپنے لیے چھوڑی, نہ زبان اپنے لیے چھوڑا, نہ ہاتھ پاؤں اپنے لیے چھوڑا, ارادہ تک نکاح میں دے دیا.
یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کہیں بیٹھ جائے یا اٹھ جائے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ کھا لے یا پی لے، یہ فنا پھر رسول ہوئے بیٹھی ہے، جو کھلا رہے ہیں، جو پلا رہے ہیں، جہاں بٹھا رہے ہیں، خوش ہے، ہر وقت خوش ہے، جو مانگا تھا مل گیا، اب خوشی خوش ہے کہ نہیں خوش؟ یہ خوش ہے، لیکن روحانی نعمتیں تو رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں۔ اماں تو خوش ہے، کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی خوش ہے الحمدللہ، نہیں مل رہا فاقہ ہے پھر بھی خوش ہے الحمدللہ، اللہ نے نعمت دے دی، اپنا محبوب مجھے عطا فرما دیا، اپنا پیغمبر مجھے عطا فرما دیا، یہ ہر حال میں خوش ہے، لیکن اونچی نعمتیں تو رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں۔ حکم ہوا ان کو جنگل چھوڑاؤ، دے اونچی نعمت رہا ہے، چھڑوا جنگل رہا ہے، اللہ نے دیکھا میری بندی نے سب کچھ میرے پیغمبر کے حوالے کر دیا، اس کو میں اونچی نعمت دینے کا ایک ہی طریقہ ازل سے آ رہا ہے، کہا اس کو جنگل چھوڑاؤ، اس نے کہا میں تمہیں جنگل چھوڑنے جاتا ہوں، یہ ڈاچی کے اوپر بیٹھی ہے، اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہے، خوش اور نحال بیٹھی ہے، صحیح ہے، یہ سارا کچھ تمہاری ملکیت ہے، میں تو ہوں ہی نہیں، جہاں بٹھاؤ، جو کھلاؤ، جو پلاؤ، درندوں کے سپرد کرو، جہاں مجھے پھینکو، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو ہوں ہی تمہاری ملکیت، یہ خوش اور نحال بیٹھی ہوئی ہے۔ جہاں اونٹنی رکی انہوں نے اتار دیا، جب یہ جانے لگی تو فرمانے لگی آپ نے تو اچھا کام کیا، بھلا یہ تو بتا دیں کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہنے لگے حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، فرمانے لگی آپ بے فکر جائیں، میرا اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، اماں کے توکل کو دیکھیں، اماں کے بھروسے کو دیکھیں، کالی کالی پہاڑیاں ہیں، ہر طرف درندے ہیں، معصوم بچہ ہے، نہ وہ کوئی اس کے ڈرم دے گیا تھا پانی کا، نہ کوئی ان کو آٹے کا تھیلا دے گیا تھا، ایسی جنگل میں چھوڑ گیا۔ اب بچے کو بھوک لگی ہے، اماں رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، پہلے تو گھر تھی، اب ابراہیم لا دیں گے تو کھا لوں گی، اب ابراہیم لے آئیں گے تو کھا لوں گی، خوش تھی، نحال تھی، اب ابراہیم سے کٹ کر دیا گیا ہے، اب اللہ ہی اللہ ہے، اب رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، اب صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہے، اگر باہر جائے تو بچہ اکیلا چھوڑنا پڑتا ہے، چاروں طرف درندے ہیں، اگر باہر جائے تو پانی کا برتن تلاش کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں، وہیں رو رہی ہے، وہیں مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے کے پاؤں سے زمزم کا چشمہ نہیں ابال دیا، آج تک چل رہا ہے، یہ نعمت عطا فرما دی، یہ روئی ہے، مانگی ہے، ایک تو یہ نعمت ہے، دوسرا یہ کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو نبیوں کے طریقے پہ چلے، اسی کو مومن کہتے ہیں نا، نبی تو آگے مومن کے طریقے پہ نہیں چلتے، کبھی سنا کہ وہ نبی مومن کے طریقے پہ چلاؤ؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا، اس کا مانگنا، اس کی گریہ وزاری، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے اور کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی آسمان پہ دیکھ رہی ہے اور گریہ وزاری کر رہی ہے، یہ تمام اس کا رونا اور مانگنا اس قدر پسند آیا کہ انبیاء کو بھی اس کے طریقے پہ چلا دیا۔ ایک عام آدمی صحیح کرے گا حج پہ ایک ثواب ہے، پیغمبروں کا 70 گناہ سے بھی زیادہ ہے، اور رحمت للعالمین کے ثواب کی کوئی حد ہی نہیں۔ جس کے طریقے پہ چلا جائے، جو کسی کو نیکی کی دعوت دے، جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، دعوت دینے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ جو ایک آدمی دوڑ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اس کا ایک ثواب ہے، بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب کی حد نہیں، قیامت تک جو ہے اماں کا اکاؤنٹ کھلا ہے کہ نہیں کھلا، نیکی اس کے کھاتے میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، کس چیز سے نعمت ملی ہے؟ رونے اور مانگنے سے ملی ہے، جنگل میں ڈال دیا گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا چاہتا ہے، ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ روئے گا، مانگے گا، اس کی غلطیاں معاف کر دوں گا، اس کے درجے بلند کر دوں گا، اس کے میں اور نعمتیں دے دوں گا۔ ہم بیٹھ کے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ذکر بھی سب سے زیادہ میں کر رہا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی میں لگا رہا ہوں، میں چلے بھی میں لگا رہا ہوں، دین کی تمام شعبوں کے اندر محنت بھی میں کر رہا ہوں، یہ تکلیف بھی مجھے دینی تھی، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا، سر عام تیری خلاف تیرے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، وہ تو بڑی آرام سے زندگی گزارا ہے، ساری تکلیفیں ہی مجھے آنی تھی۔ او بھائی، یہ نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں، یہ رلایا منگایا تمہیں جا رہا ہے، تم رو گے، مانگو گے، یہ طریقہ ازل سے چلا آ رہا ہے۔
یہ روئے گا، مانگے گا، آنسو بہائے گا، اس دل سے شیطان ہٹے گا، میں اس کو کامیابیاں دے دوں گا، اس کو سرفراز کر دوں گا۔ یہ رونے اور مانگنے کا طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ڈھونڈ کے دکھا دیں جو اللہ کے آگے رویا اور مانگا نہ ہو۔ ذرا پانی رکھ دیا کریں۔ سب اللہ کے آگے روتے اور مانگتے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روتے تھے کہ یہاں نشان پڑ گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تمام پیغمبر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اللہ والے کیوں ذرا سی بات پہ رو پڑتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اللہ کے آگے رونا اور مانگنا اللہ کی رحمت کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح لوہا، جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ جو ایک آنسو اللہ کے خوف کے اندر، یہ گناہوں سے، یہ دوزخ کی آگ سے ڈر کے، یہ قبر کے عذاب سے ڈر کے، یہ اپنے نفس کے شر سے ڈر کے، یہ جو ایک آنسو نکال رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ نفس اور شیطان مجھے کھینچ کے جہنم میں لے جا رہا ہے، یا اللہ میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، یہ ڈر رہا ہے، یہ رو رہا ہے، یہ آنسو بہا رہا ہے، اس کا صرف ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر یہ آنکھ سے لڑک کے ادھر گالوں کے اوپر آ گیا، جہنم کی آگ سے کو بجانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ والے رونے اور مانگنے کا طریقہ بتا گئے ہیں، ہم ادھر ادھر گھبرائے پھرتے ہیں، ہمارے چہرے دیکھو پریشان پریشان ہیں۔ بھئی اللہ والے رونے اور مانگنے کا طریقہ بتا گئے ہیں۔ ایک 5 منٹ اللہ کے آگے رو لے اور مانگ لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہے، کعبہ کعبہ ہے، انوار و تجلیات کا مرکز کعبہ ہے۔ یہ کعبہ چھوڑ کے 3 میل جا رہے ہیں، روتے مانگتے جاتے ہیں۔ غار کے اوپر چڑھنا دیکھ لے، غار کے اندر بیٹھنا دیکھ لے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، کتنا مشکل ہے۔ ایسے سٹیپ سلوپ ہے، جوان مرد بھی جب چڑھے تو ہانپ جاتے، کتنی جگہ رکنا پڑتا ہے۔ اور وہاں بیٹھنا، ایک چھوٹی سی غار ہے، اوپر ایک پتھر پڑا ہوا، کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ۔ ایک مہینہ وہاں بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ایک 10-15 منٹ، ایک 20-25 منٹ موٹر سائیکل سٹارٹ کریں، کسی کھیت کی طرف چلے جائیں، کسی باغ کی طرف چلے جائیں، کسی صحرا کی طرف چلے جائیں، کسی دریا نہر کی طرف چلے جائیں، یہ ارادہ کر کے کہ میں اس طریقے کے مطابق جا رہا ہوں جس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا جاتے تھے۔ روتے اور مانگتے جائیں، یا اللہ تو مہربانی فرما، میں اسی ارادے سے آ رہا ہوں، تیری محبت والا فیض مجھے حاصل ہو جائے، تیرے حبیب کی محبت والا فیض حاصل ہو جائے، یہ میری دل کی غفلت دور ہو جائے، یا اللہ مجھے نجات حاصل ہو جائے گناہوں سے، اس ابتر ترین زندگی سے مجھے نجات حاصل ہو جائے، یا اللہ میرے رزق کے مسائل ہیں، میری اولاد کے مسائل ہیں، میرے فلاں فلاں مسائل ہیں۔ یہ روتا اور مانگتا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح جا رہا ہے جس طرح اللہ کا حبیب جا رہا تھے۔ خالی آ سکتا ہے؟ یہ خالی آ نہیں سکتا۔ ہم راجن پور کے اندر ذکر اور مراقبہ کراتے تھے روز شام کو، تو ہمارے پاس ایک انجینئر صاحب آئے، کہنے لگے جہاں جاتا ہوں مجھے نوکری تو دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، میں نے اب دکان کھولی ہے، اسٹور کھولا، چلتا نہیں، مجھے کوئی وظیفہ کوئی تسبیح بتاؤ۔ ہم نے کہا بھئی وظیفہ تسبیح تو نہیں آتا، اس وقت ہم حضرت صاحب کے پاس نئے نئے آئے تھے۔ ہمارا مرشد یہ کہتا ہے کہ اکیلے چلے جاؤ، جنگل کے اندر رو کے مانگو، اللہ تعالیٰ کو حال حوال سناؤ، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو حل نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، یا اللہ میری یہ غلطی ہے، تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا۔ اللہ کے آگے ایسے احوال کرو جیسے دوست کے سامنے کرو۔ ہم نے اللہ کو عرش کے اوپر بٹھایا، وہ نزدیک ہے، وہ جا کے بیٹھو، رو مانگو وہاں۔ وہ بیچارہ پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ وہ گیا، 7 ریت کے ٹبے تھے، وہاں جا کے خوب رویا۔ اگلے دن صبح 6 بجے میرے پاس آیا کہ میں جو ہے اپنے سٹور پہ جا کے جیسے ہی بیٹھا مجھے اونگ آ گئی۔ اونگ جو آ گئی، میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک میرے سر کے اوپر ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں رزق تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ 1 ہفتے کے بعد آ کے اس نے میرا دروازہ کھڑکایا، کہتا ہے یہ میرا جو اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے، مجھے اب مزید مراقبہ بتا۔ بھئی اللہ والے طریقہ سمجھا گئے ہیں۔
یہ سنت ہے. نبی نبی ہوتا ہے، شروع ہی سے نبی ہوتا ہے، شروع سے اللہ کی کسٹڈی کے اندر ہوتا ہے، اس کی حفاظت میں ہوتا ہے. اس کا بچپن بھی قابل مثال ہے، اس کی جوانی بھی قابل مثال ہے، اس کا بڑھاپا بھی قابل مثال ہے. وہ ہدایت ہی ہدایت کے اوپر ہے. نبوت کا اظہار جب اللہ تعالیٰ کہے کرے گا. وہ تو ازل سے نبی ہوتے ہیں، نبی بنائے تو نہیں جاتے، نبی تو ازل سے ہوتے ہیں. عالم ارواح میں نبیوں سے الگ حلف لیا گیا تھا. تو یہ نبی نبی ہوتے ہیں، یہ سنت ہے. ایک 5 منٹ یہ ارادہ کر کے کہ اس سنت کے مطابق جا رہا ہوں جس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جاتے تھے، وہاں جنگل میں جا کے ایسے مجنون کی طرح روئیں اور مانگے، کرلائیں. گھر میں بیٹھ کے روئیں گے، مانگیں گے. بیوی کہے گی پتہ نہیں آج یہ باہر کیا جرم کر کے آیا، رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے. مسجد میں بیٹھ کے روئیں گے اور مانگیں گے. سارے نمازی کہیں گے یہ بھی کوئی مکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے. کہیں رونے اور مانگنے کی جگہ ہی نہیں. جنگل میں جائیں گے تو رونا اور مانگنا آئے گا، دھاڑیں نکلیں گی. یہ آواز دے کے کہے گا اللہ یہ جرم بھی میں نے کیا ہے، یہ گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوا ہے، اس غفلت کا مرتکب بھی میں ہوا ہوں، یہ تمام جرم مجھ سے ہوئے ہیں. تیرے در پہ آیا ہوا ہوں، تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. اس کو جنگل کا بوٹا اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. حسن بے پردہ کو اپنی بے حجابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن اچھے تو شہر اچھے کے بن. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ جو بن ہے، یہ جو جنگل ہے، یہ سنت ہے. تمام انبیاء اکرام کو دیکھ لیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ جنگل میں جا کے روئے اور مانگے، اونچی نعمتیں حاصل کر گئے ہیں. ایک گھنٹے کے لیے موٹر سائیکل سٹارٹ کریں اور کسی الگ جگہ پہ جائیں اور اپنا حال احوال اللہ کے سامنے بیان کریں. آپ کی زندگی کے اندر سدھار آنا شروع ہو جائے گا، نعمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، تہجد شروع ہو جائے گی. بھئی آپ کی اولاد کے اندر کامیابیاں آ جائیں گی، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ یہ طریقہ سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیبین لکم کہ تمہارے اوپر کھول کر بیان کر دے، ویہدیکم اور تمہیں اس طریقے پہ چلا دے، سنن الذین من قبلکم جو اللہ کے پیارے تم سے پہلے گزرے ان کی سنتوں پہ تمہیں چلا دے. دیکھیں کعبہ ہے، حج بھی جنگل میں جا کے رونے اور مانگنے سے ہوتا ہے. مقام عرفات جنگل ہی جنگل ہے، وہاں جاتے کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر مانگ رہا ہے، کوئی ادھر مانگ رہا ہے. بھئی جنگل میں جا کے رونے اور مانگنے سے اونچی نعمتیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس کی قوم ہے، یہ قوم کو عذاب کی نوید سنا کے چلا گیا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. ہم سے تو زیادہ وہ پچھلی امتیں ہی زیادہ ذہین تھیں. یہ جو چلا گیا، یہ وہاں سے چلا گیا، بعد میں اس کو کشتی سے پھینکا گیا، یہ پھر مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، وہ الگ بات ہے. پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے قوم کے اندر خوف پیدا ہوا. ساری کی ساری 2 لاکھ کی آبادی تھی، 2 لاکھ کی. اس زمانے کے اندر 2 لاکھ کی آبادی بہت بڑی تھی. 2 لاکھ کی ساری آبادی جنگل میں چلی گئی، اللہ سے رونے اور مانگنے لگ گئی، یا اللہ ہم سے عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. کبھی بھی عذاب جو آنے والا عذاب وہ کبھی نہیں ٹلا. یہ جنگل میں گئے ہیں، روئے ہیں، مانگے، عذاب ٹل نہیں گیا. او بھئی یہ سنتیں ہیں. بھئی جنگل میں جا کے رو لے اور مانگ لے، زندگی بن جائے گی. یہ آنسو بہا لے تہجد کے وقت اٹھ کے، یہ زندگی بن جائے گی. مرد تو جنگل میں جا کے روئے اور مانگے، اور عورت جو ہے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بچوں کے شور شرابے سے وہاں رو کے مانگے بیٹھے. یہ جو عورت ہے یہ مردوں سے آگے رونے اور مانگنے میں، ذرا سی چیز کے اوپر اس کے آنسو نکل آتے ہیں. یہ روحانی نعمتیں حاصل کرنے میں مردوں سے آگے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر عورتوں کی مثال دے دے کے سمجھا رہا ہے، مردوں کی مثال دے دے کے نہیں سمجھا رہا. مومنوں کو بھی عورتوں کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے، اور کافروں کو بھی عورتوں کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، اور اللہ تعالیٰ بطور نمونے کے پیش کرتا ہے کس کو؟ فرعون کی گھر والی کو. مومنوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں. اس نے کیا کارنامہ کیا تھا کہ ضرب المثال بنی بیٹھی ہے. سورۃ تحریم کی آخری آیتیں ہیں. کیا اس نے ہمارا کارنامہ کیا کہ ضرب مثال بنی بیٹھی؟ نہ فرعون اس کو نماز پڑھنے دیتا تھا، نہ عبادت کرنے دیتا تھا. جسم تو اس کے قبضے کے اندر تھا، اتنا گندا ماحول تھا اس کا. ہر طرف شراب تھی، ہر طرف بت تھے، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف ظلم تھا، بدبو ہی بدبو تھی.
کوئی بھی نیکی والا کام اس محل میں نہیں تھا، اتنے غلیظ ماحول کے اندر، جبکہ جسم اس کے قبضے کے اندر ہے، یہ اللہ سے رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لاتی ہوں، اے موسیٰ اور ہارون کے رب میں تجھ پہ ایمان لاتی ہوں، میں فرعون کے ظلم سے برات کا اظہار کرتی ہوں، تو اپنی جنت کے اندر ایک چھوٹے سے جھونپڑے کی جگہ تو مجھے عنایت فرما دے۔ رو رہی ہے کہ مانگ رہی ہے، اپنے قرب کے اندر مجھے ایک گھر تو عطا فرما دے جنت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، حالات جتنے بھی سخت ہوں، تمہارے اوپر جتنا بھی گھیرا تنگ کر دیا جائے، دیکھو اللہ کے آگے رونا اور مانگنا نہ چھوڑنا۔ جس طرح اس کو برگزیدہ کیا، جب تم اللہ کے آگے رو گے اور مانگو گے تمہیں بھی برگزیدہ کروں گا۔ یہ رونا اور مانگنا ازل سے چلا آ رہا ہے۔ جو اللہ کے آگے نہیں روتا، ہر ایک کے آگے روتا پھرتا ہے، کام پھر بھی نہیں بنتا۔ یہ پریشان ہے، یہ ماسٹر کی ہے نعمتیں حاصل کرنے کی، یہ شاہ کلید ہے، یہ روئے مانگے دل کو اللہ اللہ کرائیں۔ یہ جو مومن کا دل ہے یہ اللہ میاں کا گھر ہے۔ کعبہ پاک بھی تو اللہ میاں کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا میرا گھر بنا دو، وہ انسانوں کا بنایا ہوا گھر ہے نا۔ ایک بادشاہ اس کو ختم کرنے کے لیے آ گیا، کوئی مقابلے میں تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج دیے، ہاتھیوں کو تہس نہس کر دیا۔ مومن کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، مومن کے دل کو اپنا گھر آپ بنا رہا ہے۔ یہ دل اللہ اللہ کرے گا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح اس گھر کو برباد کرنے کے لیے فوج آئی ہے وہ مٹ کے رہ گئی ہے، اس دل میں اگر یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس دل کو کوئی بھی آ جائے وہ اس دل کو ختم نہیں کر سکتا، اس کو زمین پر نہیں لگا سکتا، اس کو پامال نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ میاں کا گھر بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں میں نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میرا گھر ختم کرنے آئے تھے، میں نے ان کو ختم کر دیا۔ مومن کو سمجھا رہا ہے تمہارے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے یہ بھی میرا گھر ہے، اس کو میرا گھر تو بناؤ، یہاں سے شیطان کو تو ہٹاؤ، اس کو اللہ اللہ تو کراؤ۔ جب یہ اللہ اللہ کرے گا تمہاری زندگی سے خوف بھی نکال دوں گا اور تمہاری زندگی سے ناکامی بھی نکال دوں گا، تمہیں یہاں بھی کامیابی دوں گا، تمہیں وہاں بھی کامیابی دوں گا، تمہیں یہاں بھی انعامات دوں گا اور تمہیں وہاں بھی انعامات دوں گا۔ میری بات پکی ہے، میری بات پہ یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون، او میرے ساتھ اپنے دل سے یاری لگا لو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان کے لیے کوئی حزن نہیں، ان کے لیے کوئی شکست نہیں، کوئی وہ ڈپریشن کا شکار نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، پہلے دنیا کی بات کی جا رہی ہے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی نعمتیں ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارتیں ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت کے اندر بھی نعمتیں ہیں۔ یاری اللہ کے ساتھ لگا لو، یاری زبان سے تھوڑی لگتی ہے، یاری تو دل سے لگتی ہے، ولی تو اللہ کا دل سے بنتا ہے۔ یہ دل اللہ اللہ کرے گا، یہی اللہ کا یار ہے بھائی، وہی اللہ ہے، یہی کتب ہے، یہی ابدال ہے، یہ دل ہے، یہی مومن ہے۔ یہ اللہ اللہ کرے گا، یہ اللہ کا یار ہے بھائی، اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تیرے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہیں اور تیرے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، تیرے لیے عظیم الشان کامیابی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، پکی بات، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، اور پکی بات ہے میرے ساتھ یاری لگا لو، تمہاری دنیا سے، تمہاری زندگی سے غم نکال دوں گا، فکر نکال دوں گا، تمہیں دنیا میں بھی خوشخبریاں دوں گا، آخرت میں بھی خوشخبریاں دوں گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ذالک الفوز العظیم، اور پتھر پہ لکیر ہے، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ ہم شیطان کے ساتھ یاری لگائے بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہونا، یہ دل اللہ اللہ نہیں کر رہا، اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہے۔ قرآن کریم اس کو شیطان کا یار کہتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو یہ دل رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، یہ شیطان کا یار ہے۔
یہ قرآن کریم اس دل کا مطلب بیان کر رہا ہے. قرآن کریم کہتے ہیں یہ شیطانی ٹولہ ہے. اولئک حزب الشیطان. اگر یہ دل اللہ کا ذکر بھول گیا, یہ دل اللہ اللہ نہیں کر رہا, اس کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا, او بھئی یہ مومن نہیں ہے, یہ شیطانی ٹولہ ہے. استحواذ علیہم الشیطان فانسہم ذکر اللہ. غالب آ گیا ان کے دلوں کے اوپر شیطان. فانسہم ذکر اللہ. اب یہ دل اللہ کا ذکر بھول بیٹھے. جب یہ دل اللہ کا ذکر بھول بیٹھے, اولئک حزب الشیطان. او یہ مومن ٹولو, یہ مومنوں کا ٹولہ نہیں ہے, یہ ٹولہ شیطان کا ہے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. جو شیطانی ٹولہ ہے یہ خسارے والا ہے, ناکامی والا ہے, یہی ذلیل ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کے یار نہ بنو. اللہ کے حبیب سمجھا رہے ہیں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی صابن ہوتی ہے. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جب یہ دل اللہ اللہ کرے گا یہ صاف ہو جائے گا. اللہ کے حبیب بہت آسان زبان میں عام آدمی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان ابن آدم کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, دو زانو بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے فخانہ سا یہ دفع ہو جاتا ہے. اگر یہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کے اندر آگے اپنا ناپاک سونڈ ڈال لیتا ہے. اب رو مانگ کے اس دل کو اللہ اللہ کرا لو. اب یہ دل مومن ہے. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ لوگ ہیں جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل تھر تھرانا اور کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دل اللہ اللہ کرے گا. زبان سے تو چھوٹا بچہ بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے, مرد تو وہ ہے جس کا دل اللہ اللہ کرے. ایک آدمی نے طوطا پالا, وہ طوطا بہت اچھی قرآن سناتا تھا. لوگ دور دور سے قرآن سننے کے لیے طوطے کے آتے تھے. ایک دن بلی آئی, اس نے جھپٹا مارا, اندر سے ٹان ٹان کی آواز نکلی. اور اگر دل اللہ اللہ کر رہا ہے, اب فرشتہ آ گیا اس کی جان لینے کے لیے. اگر دل اللہ اللہ کر رہا ہے, یہ دل کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جہاں جہاں سے یہ جان الگ کی جا رہی ہے, ناخون کے پنجوں سے لے کے سر کے بالوں تک ایک ایک جگہ کرتی آتی ہے, روح اس جگہ کو چھوڑتی آتی ہے, وہ جگہ کرتی آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاتھ بھی کرتی آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورا جسم اللہ اللہ کرتا آتا ہے. اب خاتمہ ایمان پہ ہے. اگر دل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے, یہ اس کی جان لینے کے لیے آیا ہے, اس کو پہلے تو کلمے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. یہ کہے گا پیسے وہاں رکھے تھے, پیسے وہاں رکھے تھے, فلاں رجسٹر کے اندر درج تھے, او جان گئی. بھائی یہ دل اللہ اللہ کرے گا, یہیں اس کا نام یاد کر لیا, اب خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے گا. یہ چیزیں اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں. اللہ والے رونے اور مانگنے کا طریقہ سکھا گئے ہیں. اگر یہ چیزیں اندر نہیں ہیں پھر بھائی خرابی ہے, پھر ایک کے بعد ایک پریشانی ہے, پھر زندگی کے اندر چین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے اعراض کیا, رخ موڑا میرے ذکر سے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کی زندگی کا گزرن اجیرن کر کے رکھ دیا جائے گا. ایک ہے گزارا اور ایک ہے گزرن. گزارا تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا سامان ہے, کوٹھی کار بنگلے ہر چیز موجود ہے. گزرن یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک صدمہ چین نہیں ہے. کبھی یہ شک ہو رہا ہے, کبھی وہ آ رہا ہے, کبھی وہ صدمہ ہو رہا ہے. کس کا؟ جس نے اللہ کا ذکر بھلا دیا. اس کو میں نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا, اس کو بغیر پوچھے پیدا کیا, اس کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا. کتنی بڑی اس کو نعمت دی, پھر بھی میرا ذکر بھلائے بیٹھا ہے. جس طرح یہ مجھے بھلائے بیٹھا ہے, قیامت کے دن میں بھی اس کو بھلا دوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے اعراض کیا, رخ موڑا میرے ذکر سے, اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دوں گا. ایک کے بعد ایک صدمہ آئے گا, چین نہیں پائے گا, بے چین رہے گا. یہ تو دنیا کے اندر سزا ہے اور ہم تمام اس سزا سے گزر رہے ہیں. جتنے بھی ہم لوگ ہیں مسلمان قوم اس سزا سے گزر رہی ہے, بے چین ہے, مضطرب ہے, ناکام ہے. جس چہرے کو بھی دیکھ لے, کوئی چہرہ آپ کو روشن نظر نہیں آئے گا. ہمارے چہروں پہ ہماری پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں. کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے. یہ تو دنیا کے اندر پریشانیاں جو ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا.
جس نے ذکر کو بلا دیا زندگی گزرن اجیرن ہو جائے گی اور قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ تمام زندگی جسم کو تو پالتا رہا، خوراک کھلاتا رہا، اچھے سے اچھے خوراک اس کو دیتا رہا، اچھے سے اچھے کپڑے دیتا رہا، اس کا علاج کراتا رہا، اس نے کبھی آنکھ بھر کے روح کو دیکھا نہیں۔ روح کی بھی تو غذا ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تمام زندگی اللہ کے ذکر سے روح کے تقاضوں سے اندھا بنا رہا۔ جس طرح یہ دنیا کے اندر اندھا بنا رہا، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن حشر کے میدان میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ کل مخلوق وہاں موجود ہے، تمام انسان وہاں موجود ہے، ایک لشکر ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اس کو اٹھایا بھی اندھا کر کے ہے۔ کبھی یہ کسی کی کک میں آ رہا ہے، کبھی یہ کسی کے پاؤں میں آ رہا ہے۔ اب یہ اندھا کر کے کتنی بڑی سزا ہے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یہ فریاد کرے گا مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اس کو آخری جواب دیا جائے گا کہ میں نے تجھے اپنی آیتیں بھیجی تھی، فنسیتھا، تو نے پھر بھی بھلا دیا۔ میں نے تجھے کہا تھا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرنا میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ میں نے تجھے کہا تھا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو تو میرے ذکر میں رہنا، بیٹھے ہو تو میرے ذکر میں رہنا، لیٹے ہو تو میرے ذکر میں رہنا۔ میں نے تم سے کہا تھا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اپنے دلوں کو میرے ذکر سے اطمینان دیتے رہنا۔ میں نے تم سے کہا تھا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اپنے ہڈی ماس بال بال میں میرا ذکر جاری کر لینا، مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں نے 700 دفعہ تجھے بتایا قرآن کریم کے اندر کہ میرا ذکر کرتے رہنا، مجھے فراموش نہ کرنا۔ فنسیتھا، تو نے مجھے بھلائے رکھا، جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا دنیا کے اندر۔ وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ حضرت والا فرماتے تھے اللہ کا بھلا دینا سب سے بڑی سزا ہے۔ اس کو ایسے بھلا دیا ہے جیسے پیدا ہی نہیں کیا تھا، گناہ گار ہے، جہنم کے اندر اللہ کے سامنے بھلایا تو نہیں، نکال بھی سکتا ہے، سزا کم بھی کر سکتا ہے۔ اس کو تو ایسے بھلا دیا جیسے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ بھائی یہ بہت آسان طریقہ ہے، منٹ نہیں رکھتی، دل اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے۔ بھائی بہت آسان طریقہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو تو یہ گمان میرے ساتھ کر لو کہ ہم اس مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت ضرور آئے گی، ہمارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی، ہمارا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ والا بن جائے گا۔ گمان اچھا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مومن کے گمان کے، ہم گمان ہی نہیں کرتے، میرے اندر تو یہ خامی ہے، یہ تو اللہ والے تھے وہ حاصل کر سکے، میں نے تو یہ گناہ کی ہے، مجھے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ بدگمانی ہے۔ اور تیری نعمت تیری محنت سے تھوڑی ملنی ہے، تیری لیاقت سے تھوڑی ملنی ہے، تیری قابلیت سے تھوڑی ملنی ہے، اس کی رحمت سے ملنی ہے۔ اور اس کے اوپر دیکھ، اس سے رو اور مانگ، منٹ نہیں لگتی، دل اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا مجھ سے گمان کرے گا ویسا مجھے پائے گا۔ تو کیوں نہیں گمان کر لیتے کہ اس مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، ہمارا دل اللہ اللہ شروع کر دے گا، ہمارے دل کے اوپر رحمت کا نزول ہوگا، اس مجلس کے اندر وہ برکات نازل ہوں گی کہ ہمیں نجات مل جائے گی دنیا کے عذابوں سے، آخرت کے عذابوں سے۔ یہ نیت کر لے۔ اللہ فرما رہا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں بھی اس کو دل میں یاد کروں گا، اپنی محفل میں مجھے یاد کرے گا، اس سے اچھی محفل میں یاد کروں گا۔ یہ تو ایک بات ہے، اس سے آگے اس سے بھی اعلیٰ بات آ رہی ہے۔ آپ آئے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو ایک بالش تھا میں دو بالش آؤں گا، تو ایک ہاتھ تھا میں دو ہاتھ آؤں گا، تو چل کے آ میں دوڑ کے آؤں گا۔ آئے بیٹھے ہیں نا، لیکن پہلی چیز کون سی ہے؟ گمان درست کر لے، نیت کی صحت کر لے۔ اور چیک کرنے کے لیے نہیں ہے کہ فلاں دوست تھا اس نے دعوت دے دی چلو یار اگر نہیں گیا تو ناراض ہوگا، اور نہ اس کو چھوڑیں پرے۔ اب بھی مانگ لیں یا اللہ میں اس ارادے سے آیا ہوا ہوں تیری محبت کا فیض مجھے حاصل ہو جائے، تیرے حبیب کی محبت کا فیض حاصل ہو جائے۔ نعمتیں رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں، روتا آتا ہے مانگتا آتا ہے نعمتیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ گھر سے نکلے ہاتھ میں تلوار ہے، غصے کے اندر کانپ رہے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے۔ کسی نے کہا اچھا وہاں تو جا رہا ٹھیک ہے، جا کے اپنی بہن کو تو دیکھ پہلے۔
تو وہاں جانے سے رستہ اس طرح مڑ گیا. جب بہن کے گھر گیا تو وہ تلاوت قرآن کریم کر رہی تھی. انہوں نے قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا. ان کے ہڈی ماس بال بال کے اندر قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض تھا. انہوں نے ان کو بڑا وسیلہ آدمی تھا, تشدد شروع کر دیا. عورتوں کے اوپر ویسے ہی ہم لوگ جانور بن جاتے ہیں, تشدد شروع کر دیتے ہیں. کمزور کے اوپر یہ جبلت ہے مردوں کی. تو اس نے تشدد شروع کر دیا بغیر پوچھے اس کے اوپر. یہ تشدد کر رہا ہے, وہ تلاوت کر رہی ہے, سینے سے فیض نکل کے اس کے سینے کے اوپر پڑا. تھوڑی دیر کے اندر حضرت عمر کہنے لگے کیا پڑھ رہی ہو, ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح. اس نے کہا پہلے نہا کیا غسل کر پاک اور پھر دکھاؤں گی. اب یہ جا رہا ہے, نیت کچھ کر کے آیا تھا, اللہ نیت کو تبدیل کر دیتا ہے. اب یہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بھئی یہی ٹائم ہے اللہ کے آگے رو لے اور مانگ لے, یا اللہ ہم اس ارادے سے آئے ہیں تیری محبت والا فیض ہمیں حاصل ہو جائے, تیرے حبیب کی محبت والا فیض حاصل ہو جائے. یا اللہ تو نے ہم پہ احسان کیا, ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا, ہمیں ہندوؤں کے گھر پیدا نہیں کیا, یہودیوں کے گھر پیدا نہیں کیا, ملحدوں اور بے دینوں کے گھر پیدا نہیں کیا. یہ تیری عظیم و شان نعمت ہے, ہمیں معاف کر دے, ہم سے بھول ہو گئی. آئے بیٹھے ہیں, اس دل کو ہمارے اپنے ذکر والا بنا دے, اپنی محبت والا بنا دے, ہمیں عذابوں سے بچا لے. یہ دل کے اندر مانگے روئے, ابھی دل اللہ اللہ شروع کر دے گا. یہ جو مومن کا دل ہے اللہ کی مٹھی میں ہے, ادھر یہ مانگ رہا ہے رو رہا ہے, ادھر سے حکم آ رہا ہے اس دل کو کر اللہ اللہ اللہ. یہ اللہ اللہ کرے گا, یہ مومن ہے. بھئی یہ زبانی اگر ہے, دل اللہ اللہ نہیں کر, اس کا نام اللہ نے مومن نہیں رکھا, اس کا نام اللہ نے منافق رکھا ہے. صرف زبان اللہ اللہ کری ہے, زبان سے اقرار کرا, دل غافل ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, مومن نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ ان کو, ان کو کہہ رہے لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ انسان ہے, ان کو مومن نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اللہ تعالیٰ کے اوپر, ہم ایمان لے آخرت کے اوپر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں ہے. ان کو انسان کہہ رہا ہے, ان کو مومن نہیں کہہ رہا, مسلمان نہیں کہہ رہا. کیوں نہیں کہہ رہا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں کے اندر شیطانی مرض لگا ہوا ہے, ان کے دلوں کے اندر شیطانی دیمک لگا ہوا ہے. بھئی دل اللہ اللہ کرے گا, پھر یہ زبان سے کہنا جو ہے قابل قبول ہے. ہمارے دلوں کے اندر مرض ہے, ہمارے دلوں کے اندر شیطان بیٹھا ہے. ہم یہ سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے آئے ہیں, ساتھی لاہور سے آئے ہیں, ہم ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں. ہمارا کوئی اور مقصد نہیں, اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سے مغفرت حاصل ہو جائے, ہمیں بھی نجات حاصل ہو جائے. جن کے پاس ہم جا رہے روتے مانگتے ہیں ہم تمہارے راستے, یا اللہ تیرے حبیب کا حکم آیا ہے ذکر کثرت سے بتاؤ. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص ہے میری امت کے جثے کے اندر میرے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے. یا اللہ میری امت کو شیطان کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے, ان کے دلوں کو اپنے ذکر والا بنا دے, شیطان کو ہٹا دے. یہ اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, یہ اللہ کے محبوب ہیں. دل اللہ آپ جاری کر رہا ہے. حضرت والا فرماتے تھے تم طریقہ سکھا دو, رونے مانگنے کی طرف ان کا شوق بڑھا دو, دل ملنے لگے کہ چلے گا. تو میرے ساتھ اب اس اختتام کے اوپر ہم کچھ دعائیں کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد پھر ہم یہ ذکر کریں گے, کل بھی ہمارا دل اللہ اللہ کرے گا اور یہ رحمت شروع ہو جائے گی. دیکھیں ہمارے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے خزانے رکھے ہوئے. تو یہ جو لیفٹ, یہ بائیں جانب جو ہے یہ چھاتی ہے, اس چھاتی سے 1 انچ نیچے, یہ سینٹر لائن کے قریب بنیان کے نیچے سے اپنی انگلی رکھیں ذرا. یہ اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں, یہ دل کا مقام ہے. صوفی حضرات اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں. اب یہ دعائیں آپ نے ایستا آواز میں میرے ساتھ جو ہے, یہ میرے ساتھ یہ دعائیں جو ہے آپ نے اس نیت سے مانگنی ہے کہ یہ دل جو ہے, یہ دعا دل مانگ رہا ہے. میرے ساتھ دعا مانگے, یا اللہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا یا اللہ تیرے لیے ہے. یا اللہ تو مجھے قبول فرما لے. یا اللہ ہم تجھ سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ہر غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنے قہر سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنا بنا, اپنے کاموں میں لگا.
یا اللہ ہمیں اپنی محبت والا فیض عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا والا فیض عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت والا فیض عطا فرما لے۔ یہ تھوڑی سی زبان ہلا لیں، کرامن کاتبین لکھ لیں، یہ گنگے ہو کے نہ بیٹھے ہیں، یہی وقت ہے۔ یہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور اس رجسٹر میں یہ بھی آ جائے گا اس نے مجھ سے میری محبت مانگی تھی، میرا ذکر مانگا تھا۔ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، بھائی زبان کو ہلائیں تو صحیح، یہ لکھا جا رہا ریکارڈ ہو رہا جو کچھ مانگ رہے ہیں، یہ مانگے ذرا۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت کا فیض عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی محبت کا فیض عطا فرما دے، یا اللہ میں تجھ سے ہر غلطی کی معافی کا فیض مانگتا ہوں، یا اللہ گناہوں کی سیاہی کو میرے سینے سے دور فرما دے، یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر سے روشن فرما دے، یا اللہ میں تجھ سے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض مانگتا ہوں، یا اللہ میری تمام نعمتیں بحال فرما دے، یا اللہ میری نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرما دے، یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے، یا اللہ میرے دل سے شیطان کو ہٹا دے، یا اللہ مجھے قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض عطا فرما دے، یا اللہ اپنے ہر حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے رزق کی آسودگی عطا فرما دے، یا اللہ ہر پریشانی دور فرما دے، یا اللہ میرا ہر مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ مجھے صحت قوت طاقت کا فیض عطا فرما، یا اللہ مجھے ذلت سے بچا، رسوائی سے بچا، یا اللہ مجھے اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا۔ اب میرے ساتھ اس انگلی کو دباتے ہوئے 3 دفعہ کریں، اللہ اللہ اللہ۔ اب رائٹ سائڈ کے اوپر ہاتھ رکھیں بالکل اس کے سامنے، یہاں ایک مقام ہے جس کو روح کہتے ہیں، لطیفہ روح، یہاں انگلی رکھتے ہوئے 3 دفعہ کریں، اللہ اللہ اللہ۔ اب لیفٹ سائڈ پہ یہ چھاتی سے 1 انچ اوپر اس جگہ پہ اس کا مقام ہے سری، خودی کا سر ہے یہاں لا الہ الا اللہ، یہاں انگلی رکھیں اور 3 دفعہ کریں، اللہ اللہ اللہ۔ رائٹ سائڈ پہ چھاتی سے اوپر لطیفہ خفی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ان کے درمیان میں سینٹر لائن کے اوپر گردن کی ہڈی سے 1 انچ نیچے لطیفہ خفا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ماتھے کے بیچ میں لطیفہ نفس ہے، اللہ اللہ اللہ۔ سر کے اوپر سلطان الازکار ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اب ذکر کا طریقہ جو قرآن کریم کہتا ہے وہ یہ ہے، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب اپنے رب کا نام کا ذکر کرو اور دنیا مافیا سے کٹ کے کرو۔ تو اس کا طریقہ کار صوفیہ کرام کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے بیٹھ جانا ہے، نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا، ہم سب اسی کے وہی ہمارا۔ دل کے اندر نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متواتر آ رہی ہے، رحمت للعالمین کے قلب اطہر کے اندر، اس سے ہمارے دل کے اوپر آ رہی ہے۔ جہاں جہاں ہم نے انگلی رکھی ہے وہاں آپ نے توجہ کرنی ہے، تصور یہ کرنا ہے کہ جسم تو ہمارا یہاں موجود ہے لیکن ہماری روح کے سامنے روضہ رسول ہے اور رحمت ہمارے دل کے اوپر آ رہی ہے، دل ہمارا کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ سے رو کے مانگ کے یہ دھیان ٹکا لیں، ابھی 5-10 منٹ مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا۔ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے مانگے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت کا فیض عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت کا فیض عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت کا فیض عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی کامل محبت کا فیض عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی کامل محبت کا فیض عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے، شیطان کو ہٹا دے۔ دل کی طرف توجہ دے کے بیٹھے، آنکھیں اور زبان بند کر کے، روضہ رسول کے تصور سے۔
کر لیں. یہ ساتھی آئے بیٹھے ہیں, یہ انگلی لگا کے آپ کو ذکر دیں گے. اللہ والے فرماتے ہیں اللہ کے نام کی لگی ہوئی انگلی خالی نہیں جاتی, دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آئے ہیں. کھانا تو انشاءاللہ آپ کھائیں گے, لیکن ان سے آپ سبق بھی لے لیں گے. اس کو سبق کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یا اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے گھر بار چھوڑ کے اپنے ذکر کی محفل کے اندر, اپنی محبت کی محفل کے اندر, اپنے حبیب کی محبت کی محفل کے اندر آ کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے جب مختلف علاقوں کے لوگ, مختلف زبانوں کے لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں, ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یا اللہ ہم گناہوں کی گٹھلیاں لاتے تیرے دربار کے اندر حاضر ہوئے ہیں. ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. بھلا تیرے علاوہ بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اے غفور الرحیم ہمیں معاف فرما دے, ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے, ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. ہم سے عذاب کو ہٹا لے, ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے, ہمیں آگ سے بچا دے, ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے, ہمارے والدین کو قبر کے عذاب سے بچا دے, ہمارے عزیز و اقارب اولاد کو قبروں کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بچا دے. یا اللہ جو لوگ ہماری نسلوں کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہوئے, جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں, ان کے درجے بلند فرما دے, ان کو عالم برزخ کے اندر اونچی سے اونچی نعمتیں عطا فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما, تیری رحمت وسیع ہے. یا اللہ تو مہربانی فرما. یا اللہ ہم اس ارادے سے آئے ہیں تیری محبت والا فیض, تیرے عشق والا فیض, تیری رضا والا فیض ہمیں حاصل ہو جائے. یا اللہ تو خود فرماتا ہے تو چل کے آ میں دوڑ کے آؤں گا. یا اللہ یہ سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کا کوئی اور ارادہ نہیں, یہ تیری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تیرے حبیب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے طفیل اس تمام مجلس میں خواتین حضرات کی رحمت برسا دے. ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنی محبت کی طرف موڑ لے, شیطان سے ہٹا دے. یا اللہ تو مہربانی فرما, بے رزقوں کو رزق عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما, ہمیں اپنے ذکر سے مطمئن فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو رحمت کا دہ بنا دے, ہماری عورتوں کو ذکر کرنے والا بنا, ہماری اولاد کو یا اللہ دین کے اوپر چلنے والا بنا. یا اللہ تو ہر پریشانی دور فرما دے. تیری مخلوق ہے میرے مولا, تیرے حبیب کی امت سے ہیں, جیسے کیسے ہیں ہمیں معاف فرما دے. تیری بارگاہ کے اندر آئے بیٹھے ہیں, علیم بذات الصدور, سینوں کے حال جاننے والے رب. یا اللہ ہر کسی کی اپنی اپنی ضرورت, اپنی اپنی حاجت, اپنی اپنی پریشانی ہے. یہ روتے اور مانگتے آئے ہیں کہ تیرے ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں, ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو بے شک یا اللہ تو ان کے مسئلے حل فرما دے. یا اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما دے, ان کی آرزویں پوری فرما دے. یا اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کو عطا فرما اپنے خزانے سے. جو یہ مانگ رہے ہیں میرے مولا تیرے علاوہ اور کون عطا کر سکتا ہے. یا اللہ تیرے حبیب کو حرص ہے میری امت کے دل کے اندر میرے اللہ کا نام جاری ہو جائے, شیطان ہٹ جائے. یا اللہ تیرے حبیب دعا فرما رہے ہیں, یا اللہ تو ہر مومن کے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے. مومن مرد ہے کہ عورت ہے, بچہ ہے کہ بوڑھا ہے, عالم ہے کہ بے علم ہے, امیر ہے کہ غریب ہے, اس شیطان کو ہٹا دے. یا اللہ تو مہربانی فرما, اپنے ذکر میں رکھ. یا اللہ 5 وقت نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ نماز کے اندر خشیت قلب عطا فرما دے. یا اللہ یہ آگے ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یا اللہ یہ بڑا اونچا مہینہ آ رہا ہے. یا اللہ ہماری زندگی دراز فرما دے, ہماری زندگی میں یہ مہینہ لے کے آ. یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جو یہ مہینہ ماہ رمضان کا پائے اور اپنی غلطیاں معاف نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے گا. یا اللہ ہمارے زندگی کے اندر یہ مہینہ آ رہا ہے, یہ رونے اور مانگنے کا مہینہ ہے. یا اللہ اس مہینے میں رو مانگ کے ہمیں اپنی غلطیاں معاف کرانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما, ماہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے ہمیں عزت سے, احترام سے,
رونے مانگ کر اپنے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مہینہ رونے اور مانگنے کا ہے، اس مہینے میں ہمیں رونے اور مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، یہ جتنے بھی صاحب اور صاحبات آئی بیٹھی ہیں یا اللہ ان سب کے دلوں کو اپنے ذکر والا بنا دے۔ یا اللہ ان کو اونچی نعمت عطا فرمائے گا تو یہ آگے ذکر سکھائیں گے، یا اللہ ان کے دل کو اللہ اللہ کرنا سکھائے گا تو یہ تیرا نام آگے پھیلائیں گے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ان سب کے اور ہمارے ہڈی ماس بال کے اندر اپنا ذکر جاری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اپنے غضب سے بچا، اپنے قہر سے بچا، ہمیں اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے بے برکتی دور فرما دے، جھگڑے دور فرما دے، مایوسیاں دور فرما دے۔ ہمارے جو ازواج ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، جو ملک تو نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہیں، ان ملکوں میں رہنے والے مومنین کی جان کی، مال کی، عزت کی آبرو فرما دے، ان کو اچھے حاکم عطا فرما دے جو ان کا خیال رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ فاسقوں کو ہٹا دے، ظالموں کو ہٹا دے، نیک لوگ صالحین متقین ہمارے لیڈر بنا دے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، تیرے حبیب کی امت زوال کا شکار ہے، یا اللہ تمام قوتیں اس کو مٹانا چاہتی ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اچھی قیادت عطا فرما، طاقت عطا فرما، تیرے دین کو ہم پورا دیان کے اوپر غالب کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے مانگتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں شیطان مردود سے بچا، ہمیں نفس سے بچا، شہوات سے بچا، ہمیں اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد۔